تصور مرد مومن ہے، آ، اس کا ایک مرد مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ ایک صفت جو ہے وہ انہوں نے چنی ہے، فرہاد کے اندر جو جذبہ اور جنون تھا وہ ہے۔ اور فرہاد کون تھا؟ فرہاد ایک مزدور تھا، غریب آدمی تھا، اور یہ ایران کی کہانی ہے۔ اور وہاں کا جو بادشاہ تھا یا جو سردار تھا خسرو پرویز، اور اس کی بیوی تھی، بعض روایات میں ہے کہ وہ اس کی بیٹی تھی، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دوں گا، اور اس نے جب عشق کا اظہار کیا تو اس نے شرط یہ لگائی کہ بھئی آپ اگر میری اس شرط کو پورا کریں گے کہ یہ جو سامنے جو نہر ہے، یہ جو پہاڑ ہے، اس میں سے آپ ایک نہر نکالیں، میرے گھر تک لے آئیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو یہ رشتہ دے دوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خسرو پرویز کی بیوی تھی اور یہ اس پہ عاشق ہو گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ جنون کی حد تک اس کو چاہتا ہے تو اس نے بھی یہی شرط رکھی۔ اور جوئے شیر لانا، کہتے ہیں کہ وہ لگا رہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ ہے، 22 سال کا، مختلف روایات ہیں۔ وہ تیشے کے ساتھ کھودتا رہا نہر، اور وہ کئی سالوں کے بعد جو ہے نا ان کے گھر تک وہ لے آیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی محنت اور اس کی جو شوق تھا، اس کا ذوق تھا، اس کو دیکھ کر جو ہے نا قدرت نے اس کے اندر جو ہے وہ دودھ جاری کر دیا۔ تو اسے کہتے ہیں جوئے شیر، جو کہتے ہیں فارسی میں نہر کو، اور شیر کہتے ہیں دودھ کو۔ تو اس نے وہاں تک وہ اپنا وعدہ پورا کر لیا اور وہاں تک وہ لے آیا۔ لیکن اس دوران جو ہے نا وہ کسی نے بتا دیا کہ بھئی اس کی شادی ہو گئی ہے، ایک روایت میں آ جاتا ہے، اور دوسری میں یہ آتا ہے کہ اس کو یہ بتایا گیا کہ شیر مر چکی ہے، تو وہ اس نے اندیشہ اپنے سر میں مارا اور اپنی زندگی ختم کر دی۔ تو اصل میں یہ ہے کہ شیر کو حاصل کرنے کے لیے جو اس نے محنت کی ہے، تو یہ فارسی اور اردو شاعری میں یہ سمبل بن گیا ہے کس چیز کا؟ یہ ہارڈ ورکنگ کا سمبل بن گیا ہے، یہ کسی گول کو اچیو کرنے کا ایک ہال مارک بن گیا ہے کہ آپ اگر کوئی کر لیتے ہیں، کوئی تہیہ کر لیتے ہیں کسی چیز کو کرنے کا، تو پھر اس کے لیے کچھ بھی آپ کو کرنا پڑے، ستارے توڑ کے آپ کو لانے پڑے، آپ کو پہاڑ کھود کر اس کے اندر سے دودھ کی نہر نکالنی پڑے، تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی انسان کا ارادہ اگر پختہ ہو جائے تو وہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ غالب کا ایک شعر ہے، ہم سخن تیشہ نے فرہاد کو شیریں سے کیا، جس طرح کا کہ کسی میں ہو کمال اچھا ہے۔ یعنی ہم سخن، اب شیریں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی برابری پہ آنے کے لیے، اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے کس نے کیا؟ تیشے نے۔ تیشہ کس چیز کی علامت ہے؟ کھودنے کی۔ اور اس کا جو ایک غالب کا ایک اور شعر ہے نا، کاوے کاوے سخت جانی، جس میں ہے کہ دوسرا اس کا جو مصرع ہے کہ کاوے کاوے سخت جانی، ہائے نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا، لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو اب اس میں بھی یہ ہے کہ وہ کھودنا جو ہے، کاویدن سے، کاوے کا مطلب کاویدن کھودنا، تو یہ وہ ہے کہ آپ تیشہ جو ہے وہ علامت ہے اس کی، اور لگاتار محنت جو ہے اس کے پیچھے۔ اب اقبال نے اس کو کیوں کہا؟ اقبال کا ایک شعر ہے جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ زندگی کو آپ نے کیسے گزارنا ہے، مرد مومن کیسا ہونا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ جوئے شیر، دودھ کی نہر بہانا، تیشہ اور سنگ گراں، بھاری پتھر ہے زندگی، اور بھاری پتھر کو کاٹنا جو ہے تیشے سے، یہ ہے زندگی، اور اس میں جوئے شیر لانا، یہ ہے زندگی۔ اور زندگانی کی حقیقت ہے کیا؟ زندگی یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پیدا ہو جاؤں تو ماں باپ آپ کی تربیت بھی کر دیں، آپ کو 18-19 سال تک، 20-22-25 سال تک آپ کی تمام آسائشوں کا خیال کریں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ ہمارے لیے ترکہ کیوں نہیں چھوڑ گئے اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر زندگانی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو کوہ کن جو ہے نا، یہ کوہ کن اصل میں فرہاد ہے۔ فرہاد سے پوچھو کہ زندگی کیا ہے۔ زندگی جو ہے وہ سخت محنت کرنے کا نام ہے۔ یہ محنت جو ہے یہ مرد مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ صبح کرنا شام کا، لانا ہے جوئے شیر کا، صبح سے شام تک جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے زندگی، وہ غالباً ساغر صدیقی کا شعر ہے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔
یہ جو جبر ہے انسان کے اوپر، تھوڑی تھوڑی مشکلات چھوٹی چھوٹی آتی ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ میں تو ہائے ہائے کیا ہو گیا کیا ہو گیا. آپ پیغمبروں کو، ولیوں کو، رشیوں کو، منیوں کو آپ دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے جو اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کتنی مشکلات آئی ہیں. جناب مسیح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جب ان کو لے کے جا رہے تھے صلیب دینے کے لیے، تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بنی اسرائیل کا شہنشاہ پیدا ہونے والا ہے. اور جب وہ پیدا ہو گیا تو ماں پہ کیا الزام لگائے اور اس کو مانا نہیں اور اس کی تعلیمات کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ وہ نہیں ہے ہمارا شہنشاہ. تو یہ دیکھیں شہنشاہ پیدا ہوگا، شہنشاہ پیدا ہوا اور اس کی تکذیب انہوں نے کی ساری زندگی. اور جب وہ صلیب اٹھائے اپنی جا رہا تھا تو ان میں سے ایک آدمی نے کانٹوں کی یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک شاخ اٹھائی ہوئی تھی، بیری کے کانٹے یا جو بھی آپ کہہ لیں، ایک شاخ جس کے کانٹے ہی کانٹے تھے. تو وہ ان کو ضربے لگاتا تھا نیم برہنہ جسم کے اوپر، اور انہوں نے کانٹوں کا ایک تاج تیار کیا جو جناب مسیح علیہ السلام کے سر پہ رکھا اور کہا کہ ہنستے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور منہ پہ تھوکتے تھے، پتھر مارتے تھے اور تالیاں بجا کر کہتے تھے تضحیک آمیز انداز میں کہ یہ دیکھو یہ جا رہا ہے بنی اسرائیل کا شہنشاہ، یہ ہے، یہ دیکھو ہم نے تاج پہنا ہے کانٹوں کا، دیکھو کتنا. یعنی اس انداز میں جو ہے انہوں نے مشکلات جھیلی ہیں. کوئی بھی بڑے یعنی آپ ہمارے پیغمبر کو دیکھ لیں یا آپ مختلف تہذیبوں کے مختلف جو لوگ کی روایات ہے، میتھالوجی اس کے اندر دیکھنے کی لوگوں نے کتنے بڑی بڑی مشکلات کاٹی ہیں اور جا کر انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. تو زندگی جو ہے وہ اس طرح عام طریقے سے آپ گزاریں کہ آپ کو کبھی بھی کوئی دکھ تکلیف نہ ہو اور آپ آرام سے زندگی گزاریں، تو وہ پھر زندگی نہیں ہے. زندگی کٹھن حالات میں جینے کا نام ہے، وہی بندہ کامیاب ہے. مرد مومن وہ ہے جس کے اندر یہ صفت ہوگی، فرحات جیسی صفت ہوگی، جو اتنے حوصلے رکھتا ہوگا. اور جب آپ کے پاس حوصلہ ہو تو آپ وہ کام کر بھی گزرتے ہیں. چائنا کی ایک حکایت ہے کہ ایک دن ایک بندہ اٹھا، اس کے 3-4 بیٹے تھے، بیٹوں کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کی وجہ سے سورج جب نکلتا ہے تو پہلے پہر کی دھوپ جو ہے وہ ہمارے گھر میں آتی نہیں ہے. تم اس طرح کرو کہ یہ پہاڑ رستے سے ہٹا دو تاکہ دھوپ ہمارے گھر میں آنا شروع ہو جائے. اب لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ کدالیں اور بیلچے لے کے شروع ہو گئے، تیشے اور جو بھی ان کے سامان تھا لے کے شروع ہو گئے اور کہا کہ ہم اس چیز کو پہاڑ کو ہٹائیں گے. لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے کہ وہ بھائی جان اپنا گھر کسی اور جگہ بنا لو جہاں پہ دھوپ آتی ہو، یہ کن بکیڑوں میں آپ پڑ گئے. تو وہ لگے رہے، ایک نسل گزری، 2 نسل گزری، بوڑھا مر گیا، وہ مر گئے، اس کے بیٹے مر گئے، پوتے مر گئے، لیکن اپنے اولادوں کو وہ وصیت کرتے رہے اپنی نسل کو کہ یہ ہمارے دادا نے کہا تھا، ہمارے پردادا نے کہا تھا کہ یہ پہاڑ ہم نے ہٹانا ہے. اور کہتے ہیں تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ پہاڑی کا جو ٹکڑا تھا جہاں سے سورج انہیں نظر نہیں آتا تھا یا وہ سایہ کرتا تھا، وہ پہاڑ کو انہوں نے ایک وقت ایسا بھی آیا کچھ 100 سالوں کے بعد کہ انہوں نے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیا. یہ ہے جہد مسلسل، یہ ہے وہ فرحات کی علامت جو اقبال نے استعمال کی ہے کہ ایسی صفات اگر آپ پیدا کریں تو پھر آپ مرد مومن ہیں.